ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गिलानी साहब, ये बताएं, ये कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड नए लॉज आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? हाँ जी, ये चाहते क्या हैं? ऐसा ऐसा बिल्ली थैले से बाहर आ रही है। लेकिन 9 मई के दिन जो लाहौर गैरिजन का दौरा किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने, जी सर, उसमें उन्होंने एक नई टर्म मुतारिफ कराई, जो स्टेटमेंट आई, डिजिटल टेररिज्म। डिजिटल टेररिज्म। उन्होंने कहा जी कि जो डिजिटल टेररिज्म हो रहा है और उसमें फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और उससे अफवाज को और लोगों को, आवाम को दूर किया जा रहा है, उसके लिए हम इक़दाम करेंगे। और वैसे देखें, फेक न्यूज़ के तो मैं हक में नहीं हूँ। कम अज़ कम बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं तो ये कहता हूँ कि डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है। हाँ जी, फेक न्यूज़ में और जेन्युइन न्यूज़। हाँ, लेकिन असल में जो लग रहा है वो लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना होना, यार ये इशू है। ये नज़र यही आ रहा है, इसलिए कि ये मुझे वही चीज़ लग रही है जो फवाद चौधरी, जब आपको याद होगा वज़ीर इत्तलात थे, तो उस वक्त भी कोशिश की गई थी कि नेशनल सिक्योरिटी और के हवाले से हम कुछ चीज़ें इसमें डाल सकें। तो मुझे लग रहा है कि वही चीज़ें के साथ एक कहते हैं ड्राफ्ट तैयार हो गया, एक डिजिटल क्या है जी, वो राइट्स जी एजेंसी बन रही है कोई उस तरह की। ठीक है, तो उसका जब आ जाएगा पता चल जाएगा कि उसमें क्या चीज़ें वो शामिल करना चाह रहे हैं। लेकिन ये तय हो गया है कि ये सारा कुछ होने जा रहा है। ठीक है, तो इस पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कितना कर्ब लगेगा, ये उसका ड्राफ्ट देख के पता चलेगा। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी सुनने में आया कि ट्विटर वगैरह ने, जो कंपनीज हैं, उन्होंने कह दिया जी कि हम जो आपकी मर्ज़ी का कह रहे हैं कंटेंट, जिस तरीके से हम रिमूव करें वो नहीं करेंगे। तो ये जो एक उम्मीद थी कि शायद सोशल मीडिया की ये जो एक्स और ट्विटर है जल्दी खुल जाएगा, वो भी दूर तक नहीं अब नज़र आ रही है। लेकिन सर जी, मेरी बात सुने, एक बात की तो मैं आपको बताऊं, एक ये बात तो ठीक है, फेक न्यूज़ की हद तक तो मैं कहता हूं कि ठीक है, बिल्कुल उसका कोई ना कोई, चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है ना। वो प्रॉब्लम ये है कि डिटरमिन कैसे होगा कि कौन सी न्यूज़ फेक है और कौन सी नहीं है। कौन इसके लिए नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक है, कौन नहीं है, यानी डेविल लाइज इन डिटेल्स का खतरा है, मिसयूज़ का खतरा है। मिसयूज़ का ये देखें, मैं आपको, मुझे याद आ गया, आपको याद है पीका का कानून बना था? हाँ जी, ये पीका में ही अमेंडमेंट्स हो रही हैं। यही मुझे पता है। पीका का कानून बना था मियां नवाज शरीफ साहब के ज़माने में। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल फिर उन्हीं के खिलाफ हुआ। हाँ, और आपको याद होगा उसके बाद मियां शहबाज शरीफ ने इसको ड्रैकोनियन लॉ कहा था जी, बिल्कुल, के ज़माने में, बिल्कुल, और बनाने वाले खुद थे और आज उसको फिर वही उसी के अंदर अमेंडमेंट कर रहे हैं, उसको डबल करना चाह रहे हैं। अच्छा, वैसे एक इसका हल है सर। ये जो हमारी जर्नलिस्टिक बॉडीज़ हैं, सिविल सोसाइटी है, ये सारे लोग मिल के इसके बारे में एक अपनी इनपुट तो दें कम अज़ कम। कौन पूछ रहा है इनपुट और कौन दे रहा है? जनाब यानी सब कुछ नहीं होना, जिस तरह आना है उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स आ जाएं तो आ जाएं। अव्वल तो आपको पता है लॉ बनाने का तरीका ही है कि स्टेक होल्डर से अच्छी तरह कंसल्टेशन हो यार, उसके बाद थारो कंसल्टेशन के बाद बिल आता है, फिर वो कमेटीज़ में जाता है, फिर पार्लियामेंट में डिबेट होती है, फिर होता है। यहाँ पे तो हर चीज़ खुद ही होके तो अप्रूव हो जाता है, फिर बाद में सिर्फ एक कंडेमनेशन स्टेटमेंट आती है और कुछ नहीं आता। वैसे हम चाहते क्या हैं? क्या पाकिस्तान को हम लेके जाना चाहते हैं चाइना और सऊदी अरब के मॉडल, या फिर नॉर्थ कोरिया मॉडल? हम या इस तरह का मॉडल शायद चाह रहे हैं कि जिसमें जनाब कुछ भी ना कहा जाए स्टेट के खिलाफ। एक बात मैं आपको बताऊं, ये ख्वाहिश तो किसी की हो सकती है, ये पाकिस्तान की सोसाइटी जितनी डिवर्स किस्म की सोसाइटी है जी, इसमें शायद ये मुमकिन ना हो इतनी आसानी से। लेकिन इसका एक सियासी पहलू भी है। वो सियासी पहलू क्या है जी सर, वो भी मैं अर्ज़ करता हूँ जाते जाते। सोशल मीडिया, एक्स और ट्विटर क्यों फोकस हुआ और ये कब बंद हुआ? आपको याद होगा हमने कई दफ़ा ये कहा है जी कि 8 फरवरी के नताइज के बाद जब कमिश्नर रावलपिंडी का वो स्टेटमेंट आया, झूठा था सच्चा था, वो तो बाद में किसी ने इसको उस तरह से इन्वेस्टिगेट ही नहीं ना किया। वैसे ये बताइए, कमिश्नर पिंडी हैं कि ना कुछ कहता है ना पता है, तो उसके बाद ये बंद कर दिया गया। दूसरी चीज़, सोशल मीडिया में एक्स को जिस तरीके से यूज़ किया गया और सोशल मीडिया की दूसरी ऐप्स को पीटीआई ने इलेक्शंस में, आपको पता है पीटीआई तो टारगेट है, तो उन्होंने कहा जी कि ये सोशल मीडिया पे जिंदा है, इसकी वजह से ये इलेक्शन में भी हमारा सारा मसला ख़राब हो गया। तो अब ऐसे चीज़ें लाओ कि ये इनकी जो सोशल मीडिया की पावर है उसको हम किस तरीके से फाइन ट्यून करें, कर्टेल करें। इसका एक ये भी पहलू कहा जा रहा है। लेकिन एक और बात भी है सर, ये ट्विटर क्यों ज़्यादा ज़ेर आताब है? हालांकि पीटीआई की ज़्यादा कंपेन जो मैंने देखा रूरल एरियाज़ में भी और टाउन्स में भी और सिटीज़ में भी,
فیس بک واٹس وہ ایپ ٹک ٹاک پہ زیادہ تھی. ٹک ٹاک پہ بھی ہو سکتا ہے ان کے متعلق بھی آ جائیں قانون, لیکن ابھی تو وہ ایکس کو وہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیز ہے, دیکھیں اگر پی ٹی آئی میں بھی کوئی اچھی یا بری چیز ہوئی ہے تو صرف پی ٹی آئی تک تو نہیں رہنی سوشل میڈیا پہ, ڈیفینیٹلی وہ آپ کے پاس آئے گی, میرے پاس آئے گی, میں اس کو اسپریڈ کروں گا اپنے انداز میں, دیکھوں گا یہ کس طریقے سے صحیح ہے غلط ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ وہ جو پھر اس کی اسپریڈ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا میں ٹویٹر کی ایکس کی خاص طور پہ زیادہ ہے, تو وہ اس کو اب روکنے کے لیے یہ لیکن ایک بات میں اور بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کو, ایک مجھے کہنے دیں یہ بات, یہ جو فیک نیوز ہے, جی فیک نیوز پھیلانے میں جہاں پہ ہم صحافیوں کی غلطی ہے, میں یہ بھی ایڈمٹ کرتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جرنلزم از اے ہسٹری ریٹن ان ہیسٹ. وہاں پہ حکومتوں کی, اسٹیبلشمنٹ کی, جوڈیشری کی, بیوروکریٹس کی ہم سے زیادہ غلطی ہے. کیوں؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یار میں کتنی منسٹریز گنوا سکتا ہوں, ریکویسٹ کر کر کے مر گئے ہیں, یار اللہ کا واسطہ ہے اسپوکس مین لگا دیں, نہیں لگاتے اور گلا کرتے ہیں صحافیوں کے اوپر. ایک پہلو ہے, یہ ایک پہلو ہے. دوسرا جو اہم پہلو اس کا اگر آپ اجازت دیں, فیک نیوز ہمارے ہاں پروپیگنڈا کے طور پہ یوز کی جاتی ہے, اور یہ پروپیگنڈا وہ بات سوٹیبلٹی کی ہے, یہ ویسٹڈ انٹرسٹ کو ڈیفائن کرتی ہے اور فالو کرتی ہے. وہ ویسٹڈ انٹرسٹ ادھر کا بھی ہو سکتا ہے, ادھر کا بھی ہو سکتا ہے. مسئلہ لے وہی جو بات آپ نے پہلے کی کہ جو پاورفل ہے اس کا ویسٹڈ انٹرسٹ تو فیک نیوز نہیں ہے. بالکل. جو ساڈا کتا ٹامی, وہ یہ صاحب ہے. لیکن ایک بات اور بھی ہے سر, جو جرنلسٹ باڈیز ہیں, ہاں جی, ہمیں ہمارے اندر بھی پولرائزیشن ہے, جیسے معاشرے کے باقی طبقوں کے اندر ہے. تو نہیں سر, اب وقت آ چکا ہے نا کہ ہم اس ایشو کے اوپر بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں, اور ڈیبیٹ کے نتیجے میں کوئی اپنا بھی لائے عمل ہم سامنے رکھیں. ڈیبیٹ تو ہو جائے گی, لیکن یہاں پہ کٹ نہیں ہو سکتا اب, اس لیے کہ پولرائزیشن بہت گہری ہو چکی ہے. میں بار بار آپ سے کہتا ہوں, ہر ادارے, ہر تنظیم, ہر یونین میں گروپس ہیں اور مائنڈ سیٹ ہیں اور ڈفرینٹ گروپس ہیں اور ڈفرینٹ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. جاتے جاتے میں یہ کہہ دوں کہ یہ وی پی این استعمال کر رہے ہیں سارے, اس پہ ہم نے کئی دفعہ, ہم خود بھی کرتے ہیں, لیکن یار آپ وی پی این بچوں کے سامنے نہیں کھولا جا سکتا. ہاں وہ آپ نے کہا تھا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایکس آپ کہہ رہے ہیں کہ بند رکھنا ہے, اور ڈٹائی کے ساتھ وزیر داخلہ انٹیریئر منسٹر ہیں, ان کی ٹویٹس آتی ہیں اور وہ بھی وی پی این ہی استعمال کرتے ہیں, اور شیئر کرتے ہیں, وہ ان کا آفیشیل میڈیا شیئر کرتا ہے. اور پھر کل ایک پرسوں مریم نواز کی اسٹیٹمنٹ آئی آفیشیل, جس میں لکھا ہوا ہے کہ مریم نواز نے اپنے ایکس کا اکاؤنٹ پہ یہ کہا, دیکھیں ساتھ اسکرین شاٹ ہے. تو یہ جو دوہرے معیار ہیں پھر حکمرانوں کے, یہ اس ویسٹڈ انٹرسٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر آپ ہماری مرضی سے سب کچھ کہیں گے تو وہ تو چلے گا. یہ بیسیکلی اٹ از این ایکسٹریم فارم آف سینسرشپ. ٹھیک ہے, یہ جو آنے والی نظر آ رہی ہے, یہ اب وہ آئے گی جب بلی تھیلے سے باہر لا کی صورت میں تو دیکھی جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تو فریڈم آف ایکسپریشن کو کرب نہیں کرنا چاہیے, ٹالرنس ہونی چاہیے. ہاں یہ بات صحیح ہے آپ کی, فیک نیوز, لینگویج کا استعمال, یہ چیزیں مناسب ہونی چاہیے, بیلنسڈ ہونی چاہیے. کرٹیسزم آپ کریں. آپ یہ دیکھیں نا, میں تو بڑی پریکٹیکل کی بات کر رہا ہوں, آپ کی باتیں تو ساری ٹھیک ہیں. آپ پریکٹیکلی, میں کئی ایک منسٹر سے, خاص کر منسٹر فار فائنانس سے میں ریکویسٹ کر چکا ہوں, سر کوئی افیکٹو اسپوکس مین منسٹری کا لگا. کہا گیا تھا انہیں, مجھے یاد ہے, ایک تو ہم بھی بریفنگ میں موجود تھے, کہا گیا تھا کہ ایک فل ٹائم اسپوکس پرسن آپ لگا دیں, تاکہ یہ جو آنے والے دنوں میں ایک سیریس ابھی لگائے ہوئے ہیں, لیکن میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, ہمارے دوست ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا, لیکن ان کو اکثر چیزیں نہیں پتہ ہوتی. بٹ وہی بات ہے نا کہ دلچسپی نہیں ہے, اب میڈیا سے چیزیں چھپانی ہیں ہم نے بھائی, یہ مسئلہ ہے, بتانی تھوڑی ہیں. ہم تو چھپانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, اور پھر آگے سے یہ دیدہ دلیری کر رہے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ چور نالے چتر, کہ آگے سے یہ بھی دلیری کر رہے ہیں کہ تم آگے سے کچھ کہو بھی نہ, پوچھنا بھی نہیں زیادہ, اور پوچھیں گا تو پھر وہ ڈیجیٹل رائٹس ایپ آ جائے گا. تو ٹھیک ہے نا یار, ایک حل ہے, حال یہ ہے کہ سب کی منہ پہ ٹیپے لگا دیں, ٹیپے نہ لگا دیں, ہاں صافیوں اٹھا کے سب کو اندر کر دیں. نہیں یہ نہ کریں بھائی. میں نے ایک آسان فارمولہ پیش کیا تھا, جاتے جاتے میں نے آسان فارمولہ پیش کیا تھا کہ پاکستان میں قانون بنا دیں کہ پاکستان میں ہر پیدا ہونے والے بچہ خود بخود فوج میں بھرتی ہو جائے, یہ پورا ملک فوج بن جائے, نہ کسی کو مسئلہ ہو, ایک ہی ذہنیت ہو, ایک ہی سوچ ہو, کوئی ڈائیورسٹی نہ ہو, کوئی کوشچن نہ کرے, یس سر پہ کام چلے, نہ کسی اس طرح کے قانون کی ضرورت پڑے. اچھا ویسے میں دیکھیں, بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی. وانی صاحب آپ کو پتہ ہے آج کل پلاٹ ملے, پینشن ملے, آج کل فیڈرل سیکرٹری ایجوکیشن ہے. ہاں جی, محی الدین وانی, ہاں یہ اچھے ہیں, بہت اچھے زبردست قسم کے بیوروکریٹ ہیں. پنجاب میں بھی آپ کو پتا ڈی جی پی آر بھی رہے ہیں کسی زمانے میں. اچھا,
اور گلگت جی بی میں بھی سیکٹری رہے ہیں, چیف سیکٹری, بڑا زبردست کام کرتے ہیں جہاں پہ جاتے ہیں. وہاں پہ ایڈیشنل سیکٹری تھے پرائم منسٹر ہاؤس میں, جب یہ الزام تھا کہ یہ سارا وہاں پہ ایک سیٹ اپ چل رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی اسلام آباد میں آئے ہیں, نائس پرسن, ابھی اسلام آباد میں ہیں, سیکٹری بننے سے پہلے مجھے اور ہمارے چند دوستوں کو انہوں نے کچھ اسکولس کا وزٹ کروایا تھا. یہ خاص کر جو F6 کوسار مارکیٹ کے ساتھ اسکول ہے اس کا, آپ یقین کریں میں دیکھ کے حیران رہ گیا تھا. اچھا ایجوکیشن کے سیکٹری تو وہ بعد میں بنے, ابھی بنے ہیں. آپ یقین کریں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں ان سے یہ سیریسلی ریکویسٹ کروں, چلے اس پروگرام میں آپ نے مجھے موقع دے دیا میں کر دوں, پاکستان کے سارے اسکولس کو اور علاقوں کو کینٹ اور گیریزنز میں چینج کر دیں, ایجوکیشن ٹھیک ہو جائے گی. یہ بھاگے کی بات کر رہے ہیں, پہلے منصوبے پورے ہو لینے دیں پھر دیکھتے ہیں. نہیں کر دینا, اور ہاسپٹل بھی بہتر ہو جائیں گے, میں نے کہا کہ فوجی ڈکلیئر کر دیں یار, سب کا ایک ذہن ہو, ایک بات ہی, مسئلہ ہی کوئی نہ ہو. آپ کو لیکن ایک بات میں بتاؤں, چائنا میں آج سے تقریباً 40 سال پہلے وہاں پہ ایک طرح کا لباس, ایک طرح کا کھانا, ایک طرح کا ڈریس تھا. انہوں نے تو اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر کے اتنا آگے کر لیا کہ بیجنگ میں اگر جائیں اور پرندوں کی ایک مارکیٹ کے اندر چلے جائیں, آپ پورا دن چاہیے اس ایک برڈز کی مارکیٹ کو دیکھنے کے لیے, ایکسپلور کرنا. جی اتنی ڈائیورسٹی لے کر, اللہ کرے جی ہمارے یہاں بھی ڈائیورسٹی آئے اور برداشت ہو. ڈائیورسٹی تو ہے لیکن ٹالرنس نہیں ہے. بالکل دونوں ہر کسی لحاظ سے. ایکسٹریمزم ہماری سیاسی جماعتوں میں ایکسٹریمزم آ چکی ہے, ہمارے اداروں میں آ چکی ہوئی ہے, اس ایکسٹریم فارم سے سوسائٹی میں آ چکی ہے. ہمیں نکلنا ہے اور اس کے لیے ہمیں ڈائیورسٹی کو پروموٹ کرنا ہے, نہ کہ ڈائیورسٹی کو ختم کرنا ہے. بالکل یہی معاشرے کا حسن ہوگا. تو اسی کے ساتھ میرے خیال میں اجازت لیں. میں دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں, اور پلیز اس کے اوپر کمنٹس کریں. اور آپ ہمارا چینل اور اس میں جو ہم گفتگو کرتے ہیں یہ منڈے, وینسڈے اور سیچرڈے کو پاور 99 کا جو پروگرام ہے 4 سے 5 کے دوران وہاں پہ بھی سن سکتے ہیں. تو اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.